بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل التحيات والثناء، وعلى آله الكرماء وأصحابه الرحماء، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ورب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے اہل و عیال اور گرد و نواح میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشگوار ماحول عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آج صحابہ کرام میں سے ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی کی زندگی کے بعض واقعات کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پیشتر ہماری گفتگو پچھلے ہفتے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تھی۔ گفتگو ناتمام تھی، لیکن ان کی روایت کردہ ایک حدیث ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان شب و روز میں 12 سنتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنی تھی جو ہم نہیں عرض کر سکے، اور وہ یہ تھی کہ ظہر کی نماز سے 4 رکعت سنتیں پہلے فرض سے، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر 4 سنتیں جو کہ غیر مؤکدہ ہیں، یعنی ظہر کے فرائض سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ، اور ظہر کے بعد یعنی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد پھر عموم طور پر لوگ 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جو نماز کے بعد 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ اور فرضوں کے بعد 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ میں نے حدیثیں سنی ہیں، جب سے سنی ہیں میں ان پر عمل کرتی ہوں اور میں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ان کی زندگی کے مزید واقعات بھی ہیں، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے جلیل القدر
صحابی جن کا اسلام کی تاریخ کے اندر، اسلام کے دفاع کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے دفاع کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اسلامی تاریخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، وہ ہے جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے کمالات اور صفات اور خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ انصار کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں کہ بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ ان مختصر اور کم ترین افراد میں تھے کہ جنہیں اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ ان کی قسمت کا ستارہ جاگا، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں، جس میں کہ 12 انصار جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات کی انہوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اور یہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدر پر بیعت کی۔ ان میں ایک خوش نصیب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ بھی تھے۔ یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسرے سال بہت بڑا ڈیلیگیشن 72 افراد کا، جس میں خواتین بھی تھیں، یہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے چچا مبارک حضرت عباس بھی اس محفل میں، میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر اور مستقبل کی خاطر آپ نے ایک پلاننگ فرمائی کہ مدینہ کے اندر اسلام کو کس طرح پھیلایا جائے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے اندر 12 نقیب نقبا مقرر کیے تھے، یعنی وہ جو انفلوئنسل لوگ ہیں، جو 12 مانیٹرز ہیں، سپروائزرز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو 12 نقبا منتخب فرمائے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حکمت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنا ایمان اس پر قائم رہیں گے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان کی، اسلام کی دعوت دیں گے، اور ان پر اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کے ساتھ معاونت کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعزاز اور یہ آنر لے کے مدینہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور مدینہ کے انصار مسلمان جو ہیں وہ اس دن کے لیے تیاری کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب رونق افروز ہوں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور اب انتظار تھا آج یا کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائیں گے۔ تو جس دن مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس دن مدینہ والوں کی عید کا جو سما ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تھا، خوشی تھی ان کی۔ اور جب آپ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان میں
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیے، تمام چیزیں جو ضروریات ہیں وہ تیار ہیں، آپ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائیں کہ ہمارے گھر کے اندر آپ تشریف لائیں۔ کتنے مبارک اوقات تھے، کتنی مبارک ساعتیں تھیں وہ، اور وہ لمحات تھے کہ صحابہ کرام انصار میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائیں اور ان کو مہمان نوازی کا موقع عطا فرمائیں۔ اور ایک نہیں کئی صحابہ کرام ہیں انصار میں سے جو آپ کے اونٹنی کو جو ہے پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ قربان جائیے کہ اگر آپ کسی ایک کا انتخاب فرماتے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے دلوں پر یہ بات جو ہے گراں گزرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت قبول نہیں کی، ان کی دعوت کیوں قبول کی؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بھی جائے گی اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے۔ اور واقعی وہی ہوا کہ جہاں اونٹنی نے بیٹھنا تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کو حکم تھا، اور وہ اونٹنی بیٹھتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھکانہ بناتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ قیام ہوتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تعلیم کا، تربیت کا جو ہے ایک پروگرام بنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابی ان صحابہ کرام میں سے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے احادیث سنتے تھے، قرآن کی تلاوت اور دیگر باتیں آپ سے سیکھتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک دوسری ذمہ داری اور اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جہاں کہیں پھر خط لکھنا ہوتا تھا، کوئی چیز ریکارڈ کرنی تھی، لکھنی ہوتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے اور ان کو یہ اعزاز عطا فرماتے تھے کہ وہ ریڈنگ اور رائٹنگ کریں گے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بڑھتا جاتا ہے مدینہ کے اندر، تو صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے انتظامات بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور ان خوش نصیبوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اور آپ سے فیض اٹھاتے ہیں، اور ان کی ایمان کی، ان کی دل کی، ان کی یقین کی اور ان کی فکر کی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک نمونہ بن جاتے ہیں وہ آنے والے انسانوں کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قابل فخر صحابی جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ہیں جو مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آتے ہیں، اور ان واقعات کے اندر جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور اسلام کے لیے انہوں نے کتنا جو ہے وہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، اور سعد بن عبادہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو انصار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نومینیٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ حضور کی خلافت کا اگر کوئی مستحق ہو سکتا ہے انصار میں سے تو سعد بن عبادہ ہے۔ خیر وہ معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعد بن عبادہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ کرام جو بیمار ہوتے تھے یا نہیں بھی ہوتے تھے تو آپ ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کی ملاقات اور عیادت کرتے تھے۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوتے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں، اور جب ہم سعد بن عبادہ کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اور ابھی مسلمان نہیں تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کو نمایاں مقام معاشرے کے اندر حاصل تھا، وہ اور علاقے کے کچھ اور لوگ وہاں بیٹھے تھے، بیٹھک لگی تھی، باتیں ہو رہی تھیں۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیپشن جو ہے وہ صحیح نہیں ملتا ہے۔ ویسے آپ بعض اوقات دیکھتے ہوں گے کہ آپ کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جن کی ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اگر اچھے انداز سے پیش نہیں آئیں گے تو آپ کے دل پر، آپ کے چہرے پر اثر پڑے گا۔ تو پہلی بات تو عبداللہ بن ابی نے یہ کہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سواری ہے وہ یہاں پر ڈسٹ پھیلا رہی ہے، پلیز یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد یہ شخص اپنے بغض و عداوت کا اظہار کرتا ہے کہ عذرائے طنز کہتا ہے کہ کہنے کے لیے تو آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں اگر واقعی یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں تو، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں اپنی اس باتوں سے ڈسٹرب نہ کریں، آپ اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو یہ باتیں سنانی ہے، جس کا شوق ہے وہ جا کے آپ کی باتیں سنے گا۔ ویسے ناظرین گرامی، یہ گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور سمندروں سے بھی زیادہ وسیع تھا، لیکن بہرکیف اس کی یہ گفتگو جو تھی وہ مناسب نہیں تھی، اس کے اندر طنز تھا، اس کے اندر تنقید تھی، اس کے اندر بے ادبی اور گستاخی تھی۔ وہاں پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور عبداللہ بن ابی اپنے علاقے کا، مدینے کا بہت بڑا سردار اور اس کی بڑی سوشل سٹینڈنگ تھی۔ اس کے سامنے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یو آر موسٹ ویلکم، آپ ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں کے اندر، ہمارے ہاں آپ تشریف لائیں، آپ تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سکھائی ہیں۔ تو یہ ایسی بھری محفل کے اندر کہ جس کے اندر عبداللہ بن ابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں عبداللہ بن ابی کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، میری قوم پر کیا اثر پڑے گا، اور ابھی اسلام کی ابتدا تھی، یہاں پر ابھی بدر کی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اور آپ کا دفاع کیا، اور ایک بھری محفل کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ جو ہے بات آپ کے لیے کی، اور آپ کا جو احسان تھا وہ احسان انہوں نے لوگوں کے سامنے بتایا۔ یہ بات کیا بتاتی ہے ناظرین گرامی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، احترام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ
ان کی زبان کے اندر جو تھی یہ جرأت تھی کہ جو بات دل کے اندر ہے وہ وہاں پر کہہ دیں، اور اس کے اندر ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت یاب کا مقام وہ بڑا تھا۔ عبداللہ بن ابی ایون دو وہ بڑا تھا، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے شکایت کی کہ بھائی یہ صاحب جو تھے انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی فکر نہیں کریں، کیونکہ یہ شخص جو ہے آپ کی آمد سے پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو مدینہ کی سربراہی کا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ اس کو نہیں ملا ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ایک مثال تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس کی اور خدمت کی۔ ایک دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے گیٹ پر دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، جہاں بھی ہو تم وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ یہ خطاب اور یہ حکم ان صحابہ کرام کو تھا کہ جو آلریڈی خطبہ سن رہے تھے اور مسجد کے اندر موجود تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے دروازے کے اندر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ادا پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں اضافہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملٹری ایکسپیڈیشن پر کچھ صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، ان میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور جس دن روانہ فرمایا وہ جمعے کا دن تھا، اور روانگی کا وقت کیا تھا کہ انہوں نے علیہ صبح جو ہے وہ نکلنا تھا۔ تو دیگر صحابہ کرام تو چلے گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھی آپ اپنا سفر شروع کریں، میں آپ کو تھوڑی دیر میں جوائن کروں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آج کی جمعہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مس کروں، اس لیے آپ تو چلے جائیں اور میں آپ کے بعد جو ہے میں جوائن کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو آپشنز تھے۔ ایک تو آپشن یہ تھا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس ملٹری ایکسپیڈیشن پہ جائیں اور صبح کے وقت جائیں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھا اللہ کے رسول کا حکم، اور اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ تھا عشق نبی کہ میں آج کی جمعہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ چلے جاتے دیگر صحابہ کرام کی طرح تو ان کی پر کوئی عذر نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی objection نہیں تھا کہ انہوں نے کمپلائی کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حکم کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو پوچھا عبداللہ بن رواحہ تم نے جانا تھا ایک ملٹری ایکسپیڈیشن پہ، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جمعے کی نماز مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ تو نہیں پلائی، لیکن یہ فرمایا کہ اگر تم اس سفر پہ جاتے صبح سویرے تو تمہارا صبح سویرے اس سفر پر جانا جو تھا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ تو بہرکاف حضرت انہوں نے اپنا اجتہاد استعمال کیا۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین گرامی. اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں کال کر کے. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ان دا مین ٹائم ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اور ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ صحابی جو تھے وہ شاعر بھی تھے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کیا. اور انشاءاللہ دوسری محفل میں ہم آپ کے ساتھ ان کی شاعری، ان کے کچھ اشعار جو ہیں وہ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کنٹریبیوشن کو ایکنالج فرماتے تھے اور اس کو پسند فرماتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ملٹری ایکسپیڈیشن پہ بھی بھیجا تھا، اور آخری ملٹری ایکسپیڈیشن جن میں ان کی شہادت ہوئی اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان کی معرفت، آخرت کا یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زہد تقوی جو حاصل تھا، وہ بھی ایک قابل تقلید مثال ہے. مثال کے طور پر ان کے بھائی، ان کی والدہ کی طرف سے حضرت ابو درداء جو بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم ایک دن بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، اور وہ سفر جو تھا وہ گرمیوں کے دنوں میں تھا، اور بھوک اور پیاس اور یہ تھکاوٹ، یہ تمام ایلیمنٹس تھے اس سفر کے اندر. لیکن اس سفر کے اندر دو ہی افراد تھے کہ جو روزے کی حالت میں تھے، اور وہ تھے، ایک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ دوسرے جو سفر میں روزے کی حالت میں تھے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کون سا عمل بہتر ہے؟ تو ان کو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں. وہ صحابی دوبارہ انہوں نے سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ یہ روزہ رکھیں، اس کے جو ریوارڈ ہے اس کی کوئی مثال نہیں. اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں، اور روزے کا کوئی جو ہے الٹرنیٹو جو ہے وہ نہیں ہے. تو روزہ ان عبادات میں سے تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو دیکھ کر دیگر صحابہ کرام بھی روزے رکھتے تھے. سفر کے اندر تو آپ کو اجازت ہے کہ جو فرض روزہ ہے وہ بھی آپ نہ رکھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اس سنت کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھا،
اور آپ بھی روزے کی حالت میں تھے۔ تو یہ جو ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی قدر و منزلت تھی، اور اس موقع پر بھی کہ جہاں روزہ رکھنا انسانی طور پر مشکل تھا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برقرار رکھا۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ناظرین کرام ایسی بہت سی سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹ گئی ہیں، جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ مثال بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان جو ہے اس کے اندر تقویت آئے گی، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی۔ ایک دوسری روایت ان کی عبادت کی ملتی ہے کہ جب ان کی اہلیہ زوجہ محترمہ جو بیوہ ہو گئیں تو ان کے ساتھ کسی دوسرے شخص نے جب نکاح کیا تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ کی کوئی اچھی بات، کوئی اہم بات ہمیں بتائیں۔ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے، اور گھر واپس آنے کے بعد دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھتے۔ اور یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو 2 رکعت نوافل پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایک سفر پر نکل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ وعلیکم السلام فرمائیں۔ جی، میں نے نا عمرے تے جانا ہے 2 دن بعد۔ جی، میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر جو رام بننے اگر خراب نہ ہو، اس کو کچھ لگا نہ ہو کوئی چیز، میں بند کروں گی تو پھر جواب دینا۔ آپ ذرا سوال دوبارہ دہرائیں پلیز۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں جی، میں نے سن لیا۔ تے اگر رام بدیا ہو تو اس کو کوئی لگی نہ ہو، کوئی چیز خراب نہ ہو تو دوبارہ بن سکنے ہو دھوتے تو بغیر۔ آپ کہتے ہیں کہ احرام کو کھول کے دوبارہ باندھنے کے؟ اگر عمرہ کر لیا تو دوبارہ اگر اس کو واش نہیں کیا، صاف ستھرا ہے، دوبارہ اس کی پڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، آپ میں سوال سن لیا ہے، آپ میرا جواب سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے۔ احرام جب آپ نے پہنا ہے، صاف ستھرا ہے، اتار لیا ہے، صاف ستھرا ہے، دوبارہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، احرام اسی احرام کو پہننا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ناپاک ہو، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کپڑے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، دوبارہ ان کو پہنتے ہیں، انہی کے اندر دوسرے تو نماز پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو احرام کو آپ دھو سکتے ہیں، وہاں پر تو گرم موسم ہے اور احرام فوراً جو ہے وہ خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر جو ہے وہ مبارک فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روٹین تھا، یہ پریکٹس تھی کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، سفر پہ جانے سے پہلے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور گھر واپس آنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بہت بڑا سمندر ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس سیرت کا حصہ ہیں۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کو پڑھنا اور ان سے پھر عبرتیں اور درس حاصل کرنا،
یہ بھی ہمارا جو ہے ایک کام ہونا چاہیے جہاں ہماری بہت ساری مصروفیات ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی صحابہ کرام سے دوست احباب سے ملتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے تعالوا نؤمن ساعتاً، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان لائیں، ایمان کی باتیں کریں۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پریکٹس تھی کہ وہ دوست احباب سے مل کر یہ بات ان سے کہتے تھے۔ اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ صرف عبداللہ بن رواحہ ہی نہیں تھے، بلکہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے اور چند دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے دوست احباب سے کہتے تھے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان کی بات کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نؤمن ساعتاً، ہم تھوڑی دیر ایمان کی بات کریں، ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں، اور کون سے ایمان کی آپ بات جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے تھے کہ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، تاکہ ہماری ایمان کے اندر برکت ہو اور اضافہ ہو۔ ایک دفعہ ایک صاحب سے آپ نے کہا کہ تعالوا نؤمن ساعتاً، یہ ساعتاً کا مطلب ہے ایک گھڑی۔ تو وہ جو صحابی تھے، وہ صاحب تھے، انہوں نے اس کو اس پر محمول کیا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گھڑی ایمان لائیں، تو ان کو یہ بات جو تھی وہ ناپسند آئی اور وہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ تو کہتے ہیں ایک گھڑی اس پر ایمان لائیں، ویسے یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکیمانہ جواب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اندر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمانی اور روحانی پوزیشن تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر وہ جواب اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان شکایت کرنے والوں کی شکایت کے جواب میں یہ کہتے کہ بھائی اس کی یہ باتیں تو اس طرح کی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، عبداللہ بن رواحہ تو ان لوگوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کی مجلسوں میں شرکت کے لیے ملائکہ جو ہیں وہ حسرت رکھتے ہیں، وہ آرزو کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جس ایمان کی تازگی کی، تجدید کی اور اس کی برکت کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ ایسی محفلیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ملائکہ کو رشک آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس محفل کے اندر جو ہے وہ بیٹھے۔ تو ناظرین گرامی، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو ایمان حاصل تھا اور جو ان کو لذت تھی، صبح شام دوپہر دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، آپ کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے اور آپ کی تعلیمات کی پابندی کرتے تھے، ان سے بڑھ کر کون تھا اور ان کو کیا ضرورت تھی کہ ایمان کی باتیں کرنے کی؟ لیکن یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے ویسے ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو آپ نے تبدیلیاں پیدا فرمائیں، جو انقلاب پیدا فرمائے،
ان کی جو سوچ تھی، ان کی فکر تھی، ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا، اس کو یکسر بدل دیا کہ یہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات میں یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کے مکان کی کتنے بیڈ روم ہیں، آپ کی کار کا ماڈل کیا ہے، آپ کے بچے کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کون سا جاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دوسرا مکان بھی ہے، آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو گئے۔ یہ ان کی گفتگو کا ٹاپک نہیں ہوتا تھا۔ ان کی گفتگو کا ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ ایمان، اسلام، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہوتی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کا مقام جو ہے امت کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتے ہیں اپنے دوست احباب سے کہ آئیے بیٹھ جائیے، ایمان کی بات کریں، تو ایمان کی بات جب وہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں بات کریں گے، کوئی ایسی سچی کہانی سنائیں گے کہ جس کو پڑھ کر، سن کر، بیان کر کے ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اور کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی سم تھنگ ان پلیزنٹ ہو رہی ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو ان کی گفتگو کا محور یہی ہوتا تھا کہ اپنے ایمان کو کس طرح مضبوط کیا جائے۔ اور ناظرین گرامی، ان کے سامنے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کا لباس اور کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے، آپ کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دوسروں کو ایمان سکھایا، دوسروں کو ایمان اور معرفت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید فرماتے تھے، اپنے ایمان کو رینیو کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان میں یہ ایک مشہور دعا ہے کہ آپ فرماتے تھے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک و رسولک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح اٹھ کر یہ ذکر کرتا ہے ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو، اس کے 1/4 کو جہنم کی آگ سے آزادی دلاتے ہیں، ایک مرتبہ ذکر کرنے سے۔ شام کو وہ کہیں گے اللہم انی امسیت، اور صبح کو وہ کہیں گے اللہم انی اسبقت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ذکر 2 مرتبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 حصے جو ہیں وہ جہنم سے ان کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ 3 مرتبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 3 حصے اس کے جہنم سے اس کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص ان کلمات کو 4 مرتبہ صبح، 4 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل طور پر جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو ایمان کی رینیول ہے، ایمان کی تجدید ہے،
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ذکر تھا کہ آپ صبح بھی یہ فرماتے تھے 4 مرتبہ، اور پھر 4 مرتبہ شام کو بھی فرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی کہ ان اذکار کو کرنے میں 4 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، مشکل سے 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا انعام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ اور امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں تھوڑے سے مختلف ورژن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اگر وہ رات کو سونے سے پہلے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رات کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید فرماتے تھے، روزانہ 2 مرتبہ صبح اور شام کو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، اور اس وجہ سے جب وہ دوسرے صحابہ کرام کو کہتے تھے تعالوا نؤمن ساعتاً، تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہم دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری ایمان کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جائے، تو اس کمی کو، اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آئیے ہم ایمان کی مجلس لگاتے ہیں۔ اور اس مجلس کے اندر کیا ہے کہ ہم کوئی دنیاوی بات نہیں کریں گے سوائے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی۔ اور ناظرین گرامی، ہمیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ان کی جو پریکٹس ہے، ان کی روٹین ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی ایک مشہور سورت ہے سورۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھاتے ہیں زمانے کی کہ تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ نیک کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان کی دولت اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کے علاوہ اگر وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر افضل بات کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایمان کی بات کرتے تھے تو ان کا مطلب یہی ہوتا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پریکٹس کو اپنائیں، اور جب ہم ملاقات کریں تو ہم اس معاملے میں بات کریں اپنی ایمان کے بارے میں، اور اس بارے میں بات کریں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تازہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پریکٹس تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دلوں کی مثال چاند کی طرح ہے، کہ جس طرح بعض اوقات چاند کے اوپر بادل آ جاتے ہیں تو وہ اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم دنیاوی معاملات کے اندر غرق ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں پر بھی جو ہے وہ بادل آ جاتے ہیں اور نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج اس جلیل القدر صحابی کی زندگی کے چند واقعات جو عرض کیے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں بطور شاعر، بطور ملٹری کمانڈر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اجعل لنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.